کہ ہمارے ایک سیاسی پاپولر لیڈر نے مذہب میں دخل دینا شروع کر دیا ہے، مذہبی اصطلاحات کو، مذہبی اشتہارات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑے خطرے کا باعث ہے۔ ایک جلسے میں کہا کہ 1,40,000 انبیاء کرام، یہ کسی روایت میں نہیں ہے، یہ خان صاحب نے کہا۔ پھر اور جن کو جو اسے لیڈر مانتے ہوں ان کو مبارک ہو، لیکن ہم کسی کو یہ فری لائسنس نہیں۔ اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ کسی خان کے ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ دنیاوی ضرورت ہے، اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا بولڈ سائیڈ۔ مفتی منیب صاحب نے پی ٹی آئی پر دوبارہ سے وار کر دیا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی پر کیا بلکہ ان کے جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، ان کے اوپر بھی انہوں نے کلیئر کٹ اور بڑا بلنٹلی انہوں نے وار کیا۔ بیسیکلی گجرات کے اندر ڈھوڈا شریف کے اندر جو ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی، اور جس کے اندر میں نے بھی ایز اے گیسٹ شرکت کی۔ میں بھی گیا وہاں پہ اپنے علم میں اضافہ کرنے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں اپنے علم میں اضافہ کرنے گیا تھا تاکہ میں دین کے حوالے سے مزید اپنے نالج میں اضافہ کر سکوں۔ اور جب مفتی منیب صاحب کا خطاب ہوا تو انہوں نے سٹارٹ ہی پولیٹیکل وے میں جا کے کیا۔ اب ان کی جو بھی پی ٹی اے کے ساتھ ذاتی جو مسئلے مسائل ہیں، ایز یوزول جیسا آپ جانتے ہیں، فواد چودھری کے ساتھ ان کے کلیشز ہوئے، کیونکہ وہ رویت حلال کمیٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین تھے، اور فواد چودھری صاحب ان کے کلیشز ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ہی ان کو اپنی جو ہے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا، جس وجہ سے تب سے لے کے اب تک مفتی منیب کے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، پی ٹی آئی سے، ان کے چیئرمین عمران خان صاحب سے۔ تو یہ اپنے کلپ بھی شروع میں دیکھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ایک کلپ کو لے کے جو وائرل ہوا ہوا 1,40,000 پیغمبر والا، تو میرے خیال میں کوئی بھی اگر انہوں نے سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر انہوں نے دانستہ بھی کہا تھا، یا وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر انہوں نے 1,40,000 کہا تھا، تو میرے خیال میں مفتی صاحب کو چاہیے تھا بجائے کہ ڈھڈورا پیٹنے کے، بجائے کہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ تنقید کرنے کے، ایک محبت پیار سے اخلاق سے ان کے لیے ویڈیو پیغام جاری کرتے۔ اگر ویڈیو پیغام نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو اکیلے میں مل کے ان کو بتا دے کہ آپ اگر دین کی خدمت کرنا ہی چاہتے ہیں تو باقاعدہ مشاورات کے ساتھ کیجیے گا، کسی سے مشورہ کر کے کوئی حدیث کا ریفرنس یا قرآن کی کوئی آیت جو بھی ہے وہ ہم سے مشورہ کر لیں، ڈسکس کر لیں، تب شیئر کیجیے گا۔ اب آپ خان صاحب جو ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ماضی کی جو لائف ہے وہ کس طرح کی لائف تھی، اور اب ان کی ٹرانسفارمیشن جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہی ہے، اور دین کی جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یو این میں جس طرح سے خان صاحب نے جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ پوری دنیا کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے جو خاکے بنتے تھے وہ بھی پوری دنیا کو بتایا کہ ایک ایز اے مسلم ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جس بندے نے 15 مارچ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کا دن مقرر کروایا، اور پوری دنیا میں جو بھی گستاخ رسول ہیں ان کے منہ پہ تماچا مارا، تو میرے خیال میں آپ ایک ایسے بندے کو کریڈٹ دینے کی بجائے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے، میں مانتا ہوں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ ہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں اگر ہو جاتا ہے تو دیکھیں معاف کرنے والا اللہ ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب ہوں، زیادہ پیارے ہوں، زیادہ محبوب ہوں، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے کہ جناب وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ ایجنٹ ہے، وہ یہودی ہے، فلانا۔ میں فضل الرحمان صاحب کی بات کروں، فضل الرحمان صاحب بھی دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آغاز میں سنا، اس کے اوپر تو کوئی نہیں بولا۔ مولانا صاحب ہو کہ مفتی صاحب انہوں نے اپنے صاحب لگایا ہوا ہے، اور دین کا لبادہ اڑنے سے اگر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ وہ بخشش اس کی ہو جائے گی، تو میرے خیال میں یہ اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کے جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی ہونا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات بالکل ٹھیک ہے، 1,24,000 پیغمبر ہیں کم و بیش، تو میرے خیال میں
آپ بلکہ ان کو انکریج کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ جس طرح سے وہ دین کو لے کے چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہیں نہ کہیں مفتی صاحب کا بھی نا ایک طرح سے جو ہے نا وہ ذاتی رنجش والا جو بیان تھا وہ انہوں نے ختم نبوت والی کانفرنس میں نکال دیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے میرے خیال میں علماء کرام جو ہیں وہ خان صاحب سے کہیں جیلس تو نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت کم ہے اور خان صاحب کی فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر خان صاحب نے اس کام کو سنبھال لیا دین کے, تو میرے خیال میں بہت سارے علماء کی جو ہے نا وہ روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی. تو شاید اس وجہ سے جیلس ہوتے ہیں. تو کوئی نہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ خان صاحب کی جو دین کے حوالے سے خدمات ہیں اس کو فراموش کر دینا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جو ہے اس کو تنقید کرنا چاہیے, بجائے کہ ان کی رہنمائی کی جائے, بتایا جائے کہ آپ دین کو اس طرح سے بھی لے کے چل سکتے ہیں. تو آپ کی کیا جو بھی رائے اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں نیچے اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے, بہت امپورٹنٹ ٹاپکس آگے آ رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.